السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ 29واں پارہ ہے اور 29 تاریخ ہے، ایک نیا سورہ ہے سورہ قلم۔ اس سورہ کی ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے البتہ بے انتہا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقین آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں۔ اللہ العالمین نے اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات سے کی ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب جیسے صاد، الف لام میم، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جس کا معنی صرف اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ العالمین نے کسی کو معنی نہیں بتایا، اس لیے صرف ہم اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کے طور پر اور اس کا معنی تشریح نہیں بیان کرتے۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ قسم قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کے قلم کھایا یہاں پر، اور قسم کے قلم کے قسم کھا کر کے قلم کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ العالمین نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے قلم کے، اہل علم نے، مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ ایک تو کہا کہ ایک عام قلم جس سے انسان لکھتا پڑھتا ہے، جس سے علم حاصل کرتا ہے، وہ قلم مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیتیں 4 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ پڑھی اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا اور جو ہے ناپاک قطرے سے پانی پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم دیا۔ تو انسان کو، یعنی یہ انسان کے لیے بنیادی چیز ہے زندگی کی قلم۔ انسان جب لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے تو قلم اس کی اول ابتدا ہوتی ہے اور یہ لازمی چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ قلم سورہ عام قلم ہے جس سے ہر انسان لکھتا پڑھتا ہے، جس سے علم حاصل کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ قلم عام قلم مراد نہیں ہے، بلکہ عام قلم کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں وہ قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، بنایا، اور بنا کر کے کہا کہ تو لکھ وہ ساری باتیں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ یعنی جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والے نہیں، دنیا بنانے سے پہلے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس سلسلے میں، کہا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اس سے کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے لکھ ڈال۔ تو اس نے ساری باتیں لکھ ڈالی۔ تو اس سے مراد یہی بعض مفسرین نے اس قلم کو مراد دیا ہے۔ اور سرور جو قسم اس کی بھی جو وہ لکھتے ہیں، جو وہ اور پھر جو لکھتے ہیں، تو بہت سے مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا، اس سے مراد فرشتے مراد ہے۔ اگر وہ قلم مراد یہ ہے تو اس سے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے مراد فرشتے اور فرشتوں والوں نے فرشتوں کو والے اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ بعضوں نے اس کو دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سرون کے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وہی کہا کہ اس میں فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ، یعنی وہ سمجھے فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہی جو آسمان و زمین کی پیدائش سے لکھا گیا وہ مراد ہے۔
تو غزنی کی اگر وہ قلم مراد لیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سے دنیا کا جو حکم دیا، یا عام قلم مراد لیا جائے، دونوں بھی اپنی جگہ اپنے معنی صحیح ہیں، مفسرین کا رجحان دونوں طرف ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، کیونکہ کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی الزام لگاتے تھے، ہم مسافر مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ کاہن ہے، کیونکہ آپ کی دعوت کو روکنا مقصود تھا، آپ کی شخصیت کو بدنام کرنا مقصود تھا، آپ جس مشن کو لے کر کے چل رہے تھے اس مشن کو روکنا مقصود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ان کی ان ناپاک ارادوں کو فیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صاف کر دیا ما انت بنعمت ربک، اللہ کے رسول آپ اپنی رب کی نعمت سے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ دنیا والے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے لیکن آپ کو نہیں جھکا، آپ کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا اور بہتا ہوا کہا گیا، نہ جانے کیسی کیسے باتیں کہی گئی، لیکن ہر چیز کے اندر اپنے الزامات میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے آپ پاگل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کتنا بھی جھوٹ پھیلاتے رہیں، حق کی تکذیب کرتے رہیں اور آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلا شبہ کے لیے نا ختم ہونے والا اجر، نا ختم کیا جانا والا اجر، یعنی آپ رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ اللہ کے پیغام کو پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کی آخری کڑی آپ ہیں، یعنی آپ کو رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یقیناً اس کے لیے آپ کو بڑی دشواریاں، بڑی تکلیف آپ کو آئیں گی، لیکن اجر بھی آپ کے لیے ویسے ہی رکھا گیا، آپ کے لیے اجر بھی ویسے رکھا گیا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا اجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہلکی پھلکی کچھ کبھی کچھ اگر اس طریقے کی کوئی بھول چوک ہو بھی گئی، اللہ تعالیٰ فوراً میں تنبیہ کر کے اصلاح کر دیتا ہے، لیکن آلریڈی کی خطائیں مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، نبیوں کا کسی کو مقام حاصل نہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں جو نا ختم ہونے والی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت دی گئی اور آپ کو جنت ملنا ہی ملنا ہے، اس سے آپ کو حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں لے جانے کے لیے آپ کو سفارش کا حق بھی ملے گا، دوسروں کو دوسروں کا سفارش کریں گے نبی ہونے کے حیثیت سے، آپ اپنی امت کے بہت سے افراد کی سفارش کریں گے۔ لہٰذا بے انتہا اللہ العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر عطا فرمایا جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں، دنیا میں مل چکا اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے، جو کچھ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رسول یہ اللہ العالمین کا ہدیہ عطیہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حد حساب، ہم نے جو معنی دیا ان کے وہ بھی یہی ہے، یعنی بے حد حساب، یعنی اجر کا معاملہ طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول آپ اخلاق کے معاملے میں بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق میں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے سعد بن ہشام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس موقع پر آئے اور آ کر کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ بتائیں ہم عائشہ آپ کو بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ خالی انہوں نے سوال کیا، انہوں نے یہ سوال کیا اخلاق کے بارے میں، اما رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دوسرے انداز سے دیا، کہا کہ انہوں نے سوال کی شکل میں کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کیا قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، تو خود سب یعنی مراد یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو کرنے کا حکم دیا آپ کو پورا کر بیٹھے، یعنی پورا کر گزرے، جس سے اللہ نے تمام مسلمانوں کو اور آپ کو بھی روکا ان تمام کاموں سے رک گئے اور ختم۔ اب کیا کرتا دین میں اللہ العالمین نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا، عبادت کے طور پر، معاملات کے طور پر، لوگوں سے ملنے جلنے کے طور پر، معاشیات کے طور پر، ہر معنی سے آپ کو کام کرے، جس چیز سے روکا ہر معنی سے روکے، ختم ہوا۔ اخلاق کی سب سے بڑی علامت ہے باخلاق، بس اسی جواب۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی تربیت میں 10 سال رہے، فرماتے ہیں
कि उनके ताल्लुक से नबी के शासन के ताल्लुक से फरमाते हैं कि मैंने आपकी तरबियत में 10 साल रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कभी किसी काम को मुझे करने का हुक्म दिया, अगर मैं नहीं किया तो कभी ये नहीं कहा कि तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये तक नहीं कहा कभी। और कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। और अगर जो है किसी काम में कोई कोताही भी हो गई तो मुझे डांटा डपटा भी नहीं। तो यानी कि नबी के शासन के अखलाक के बारे में कौन बता रहे हैं, जो जिन्हें आपकी खिदमत के लिए वक्त किया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने आपको बचपन से ही नबी शासन की खिदमत के लिए वक्त कर दिया था। आप नबी शासन के साथ रहना, नबी शासन से सीखना, दीन सीखना, अखलाक होना और आपकी खिदमत करना। जबकि आपको ज्यादा हक था, जबकि उनके खादिम कैसे से थे, अगर वो कोई काम नबी शासन कहता वो नहीं करते तो नबी शासन का क्या था, कुछ डांटने और डपटने के ताल्लुक से। लेकिन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कभी कभार मैं रास्ते में चलते चलते अपने दोस्त बच्चों से मिलके नबी शासन किसी काम का हुक्म देते, मैं नहीं कर पाता और आप क्लास में उठने में मेरे पास से गुजर जाते, मेरे करीब हो जाते, मुझे शर्मिंदगी होती। अब मैं सोचता कि शायद आप डांटेंगे मुझे, क्योंकि मुझे जिस काम के लिए भेजे थे मैं वो नहीं करके मैं दूसरा काम करके बैठा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। यह अखलाक की सबसे आला असर कि अपने खादिम को भी आपने उफ तक नहीं कहा। हम तो अपने माँ बाप को कहे जाते हैं, जिससे कुरान मजीद ने रोका हम मुसलमानों को, हम तो माँ बाप को बहुत आसानी से कहे जाते हैं। अल्लाह के रसूल खादिम के ताल्लुक से कह रहे हैं, खादिम के बारे में खादिम खुद कह रहे हैं नबी शासन ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। बहुत समझने वाली बात है, बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ने ये बात कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया, कभी किसी को जब कभी आप किसी को झटका नहीं, झिड़का नहीं, आपने कभी अपने आला अखलाक के दर्जे पर पाए गए। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारी इस तरह की तफसीर मैं कहता हूं कि अपनी जगह जरूर है, बयान करना भी बेजा है, लेकिन इसे बयान इसलिए करते हैं ताकि हकीकत मालूम हो कि आखिर अखलाक के कौन से मर्तबा पर फाइज है। बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी शासन के बारे में जब ये बातें बयान की तो हम बहन उम्मती हमारा भी बड़ा फरीजा बनता है। अल्लाह के रसूल शासन का मकसद आपके अखलाक को अपनी जिंदगी में सही तौर पर उतारें, सही तौर पर अपनाएं, ताकि खैर हम नबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी सीरत तैयबा को पढ़ते हुए, आपकी सीरत को जानते हुए आपके रास्ते पर हमें चलने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम को नबी शासन की सुन्नतों को अपनाने वाला बनाए, आपकी प्यारी सूरत को अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक दें और हमें जब तक जिंदा रखे अल्लाह हमें ईमान समझे जिंदा रख मौत भी देते ना सुना मौत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।